والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين وابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني البغدادي وابنه الكريم الخواجة الأعظم الأجميري وشهيد محبته الإمام أحمد رضا الفاضل البريلوي أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع نبوت و رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و پیارے رضا کے دیوانوں مستانوں، بزرگوں دوستوں، حضرات سادات کرام، سید السادات شہزادے غوث اعظم حضرت سید پیر بغدادی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت سید شاہ شہزادے بندہ نواز دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت العلام مفتی نصیر اشرف صاحب قبلہ حبیبی، حضرت مولانا نفیس احمد صاحب قبلہ حبیبی، حضرت علامہ مفتی نعیم احمد صاحب قبلہ و جملہ ہمارے سرپرست علماء کرام، بزرگان دین و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا سلسلہ کچھ آگے بڑھے، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے حضور کی یاد میں ڈوب کر گنبد خضرا کی مکین رحمت للعالمین سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے سرور، شب اسرا کے دولہا نوشہی بزم جنت، مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر درود شریف کا نغمہ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سارا مجمع میرے ساتھ مل کے پڑھو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ابھی آپ بتاؤ کہ یہ عادت آپ کی کہاں تک جاری رہے گی انشاءاللہ؟ صبح اٹھو گے تو بولو گے نا انشاءاللہ، شام ہو تو بولو، بستر پر جاؤ تو بولو، سونے سے پہلے زور سے بولو، اور یہی کہتے کہتے سو جاؤ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ آج دنیا اس نام سے دور کرنا چاہتی ہے تو ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اتنا ہی زیادہ قریب ہو جائیں۔ لوگوں نے فتوے دینے شروع کر دیے کہ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، شرک ہے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تو انشاءاللہ بستر پر جا کر کے پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ کون سا خیر، کون سی بھلائی چاہیے، کون سی مشکلیں ہیں جو آسان نہیں ہو رہی ہیں، آپ اس نام مبارک کو لے کر کے سو جاؤ۔ اللہ پاک اس محبوب کے نام کی برکت سے باب رحمت کو وا کر دے گا، مشکلوں کی زنجیروں کو توڑ دے گا، اور کامیابی آپ کے دامن میں لا کر ڈال دے گا۔ تو انشاءاللہ سوتے وقت آپ یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ کیا پڑھ کر کے سو گے؟ جھوم کر کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور بچوں کو بھی سکھاؤ، دوستوں کو بھی سکھاؤ۔ آج ہم میں سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ اگر ہم کچھ سیکھ لیتے ہیں تو دوستوں احباب تک نہیں پہنچاتے۔ آپ یاد رکھو، سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ خود نیکی پر عمل کرے اور دوست کو بھی نیکی کی دعوت دیتا نظر آئے۔
تو انشاءاللہ ہم میں جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی اس مبارک عمل کو اپنائیں گے اور انشاءاللہ اپنے احباب کو بھی عمل کی دعوت دیں گے، دوستوں کو بھی عمل کی دعوت دیں گے۔ آئیے پھر ایک بار درود شریف کا نغمہ ہم اور آپ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، دریائے رحمت، کنز کرامت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا عاشق مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حضور سراپا نور کی میلاد بیان فرماتے ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے سارا عالم خوشی منا رہا ہے، عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک ساری خلقت خوشیوں میں ڈوبی ہے، فرشتے اپنی اپنی جگہ پر، سارا عالم خوشیوں میں ڈوبا ہے، چرند و پرند خوشی منا رہے ہیں، بیوائیں خوشی منا رہی ہیں، ہماری دعا قبول ہو چکی ہے، یتیم خوشی منا رہے ہیں کہ ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا آ گیا ہے، اور بچیاں خوش ہیں کہ جنہیں منحوس سمجھا جاتا تھا ان کو عزت کا مقام دینے والے نبی تشریف لائے ہیں۔ بہرحال سارا عالم خوشیوں میں ڈوبا ہے، حال یہ ہے مومنوں کہ چرند و پرند خوشی منا رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی منا رہا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک سارا عالم خوشی منا رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مستبو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مستبو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، محبوب پیدا ہوئے ہیں، رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں، یہ نبی پاک پیدا ہوئے ہیں، آمنہ کے لال دنیا میں آئے، عبداللہ کے نور نظر دنیا میں آئے، ساری کائنات کو صدقہ بانٹا جا رہا ہے، تارے جھک جھک کر صدقہ لے رہے ہیں، آسمان والے صدقہ لے رہے ہیں، زمین والے صدقہ لے رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے آخر سارا عالم صدقہ لیتا نظر آ رہا ہے، یہ صدقہ بانٹ کون رہا ہے؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا انواع رحمت، پیدا میں نے کیا ہے، سب سے زیادہ تو میں ہی محبوب کے پیدائش پر خوش ہوں، پیدا بھی محبوب کو کیا ہے اور محبوب کی پیدائش پر سارے عالم کو میں صدقہ بھی عطا فرما رہا ہوں، سارے عالم کو صدقہ بھی بانٹ رہا ہوں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ پاک نے ہمارے حضور کو نور بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ ہمارے حضور کیا بن کر کے آئے ذرا بولے؟ نور۔ مگر وہابی یہ دیوبندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں رسول اللہ نور نہیں تھے، معاذ اللہ۔ زور سے بولو۔ کون سا مقام ہے جہاں حضور کی شان کی بات کیا وہی یہ گستاخ رسول حضور کی کمی تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ سرکار کو بارے میں کتاب کے اندر صراحتاً لکھا کہ رسول اللہ نور نہیں تھے، یہی غیر مقلد۔ اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے اور کہلانے والے، بتاؤ مسلمانوں جو ہمارے تمہارے نبی کو نور نہ مانے ہم اس کو مسلمان مانیں گے؟ زور سے بولو۔ کتنے لوگ نہیں مانو گے؟ ان کے ساتھ چائے پیو گے، ان کا کھانا کھاؤ گے، ان کو امام بناؤ گے؟ جو رسول کو نور نہیں مانتا وہ ایمان کے نور سے خالی ہے، جو رسول کو نور نہ مانے وہ ایمان کے نور سے خالی ہے، اسی کو اللہ ایمان کا نور عطا فرمائے گا جو اللہ کے حبیب کو نور مانتا ہو۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بن کر کے اس خاکدانی گیتی میں تشریف لائے، سارا عالم جگمگا اٹھا۔ اب حضور کے نور کو اگر سمجھنا ہے، سرکار کی نورانیت کو دیکھنا ہے، سرکار کی شان کے نور ہیں، اس نور کو آپ کو سمجھنا ہے تو چلو ذرا شب معراج
سرکار صرف ایک جھلک دیکھتے ہیں، ہمارے حضور کی نورانیت کا عالم کیا ہے، سرکار کی نورانیت کی شان کیا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امی فرشتوں کے سردار فرماتے ہیں کہ ہم حرم محترم میں حاضر ہیں، سرکار کے ساتھ میں آقا کی سواری حاضر ہے، جنت کی سواری حاضر ہے، براق پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہونے والے ہیں، میکائیل اسرافیل حاضر ہیں، 70,000 فرشتوں کی جماعت ہمارے ساتھ حاضر ہے، ہم سرکار کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں کہ بیت مسجد حرم سے اب یہ سواری بیت المقدس، وہاں سے آسمان اور وہاں سے عرش تک یہ سواری یہ سفر ہونے والا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھانے والا ہے، اپنا دیدار کرانے والا ہے۔ 27ویں رجب المرجب ہے، توجہ فرمائیے گا۔ حضرت جبریل فرشتوں کے سردار جبریل امی سوچتے ہیں کہ اتنا مبارک سفر ہے، اتنا عظیم سفر ہے، اتنا رحمت والا سفر ہے، اتنا میں نور والا سفر ہے، اللہ پاک نے ایسا سفر کسی کو نہیں عطا فرمایا، سارے انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے ایسا سفر نہ عطا فرمایا۔ رب کے دیدار کا سفر ہے، رب کے دیدار کا سفر ہے، رب کی زیارت کا سفر ہے، رب کے دیکھنے کا سفر ہے۔ کسی نبی کو یہ مقام نہ ملا، کسی رسول کو یہ مقام نہ ملا۔ حضرت جبریل سوچتے ہیں جب اتنا مبارک اور عظیم سفر ہے تو ایسے مبارک اور عظیم سفر میں وہ وقت ہونا چاہیے جس میں لائٹنگ ہو، جس میں اجالا ہو، کم سے کم روشنی رہے، اور سفر کے لیے رات ایسی لیے انتخاب کیا گیا ہے، نہ شروع سے چاند نظر آتا، آخر تک چاند نظر نہیں آتا، پوری رات اندھیری میں ڈوبی رہتی ہے، پوری شب تاریکی کے اندر ڈوبی رہتی۔ حضرت جبریل مسجد حرم میں کھڑے ہیں، نوری ذہن سے سوچتے ہیں اتنا مبارک اور عظیم سفر ہے اور اس اندھیری رات میں ہو، چلو آسمان کی قندیل کو میں لے آتا ہوں جس کی روشنی سے آسمان جگمگا رہا ہے، تاکہ اس سفر میں آسمان کی قندیل میں لے لو، تاکہ سفر نور میں بقے نور ہو کر کے چلے، سفر میں اجالا پھیل جائے۔ پھر حضرت جبریل سوچتے ہیں کہ آسمان کی قندیل نہیں بلکہ جنت کی قندیل کو اتار لوں، وہ قندیل جس سے پوری جنت روشن ہے، اس قندیل کو میں لے لوں تاکہ نورانیت میں اندھیرا دور ہو جائے اور تاریکی ختم ہو جائے، روشنی میں سرکار کا مبارک سفر شروع ہو۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ آسمان کی قندیل کو اتار لو، جنت کی قندیل کو اتار لو، رب کی قدرت کے نقیب نے آواز دیا، اے جبریل کیا سوچتا ہے کہ آسمان کی قندیل کی حاجت ہے، جنت کی قندیل کی حاجت ہے؟ سن اے جبریل، میرے حبیب کے اس سفر کے لیے نہ آسمان کے قندیل کی حاجت ہے، نہ جنت کے قندیل کی حاجت ہے، نہ چاند کے چاندنی کی حاجت ہے، نہ سورج کی روشنی کی حاجت ہے۔ میں نے محبوب کے نور پر جو غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، خالی ایک پردہ ہٹا دے پھر جلوہ دیکھ لے، ایک پردہ ہٹا دے تاکہ نور دیکھ لے۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل آسمان کے قندیل کی ضرورت نہیں ہے، میرا حبیب آسمان کے قندیلوں کا حاجت مند نہیں، جنت کے قندیلوں کا حاجت مند نہیں، چاند کی چاندنی کا حاجت مند نہیں، سورج کی روشنی کا حاجت نہیں ہے۔ میں نے جو نور کی شان محبوب کو دیا ہے، ایک پردہ ہٹا کر غیرت کے 70,000 پردے، کتنے؟ 70,000 پردے اپنی غیرت کے محبوب پر میں نے ڈال رکھے۔ ایک پردہ ہٹا کر کے دیکھو، ایک پردہ ہٹا تو جبریل فرماتے ہیں زمین سے لے کر سدرہ تک پورا عالم میں منور نظر دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، ایک پردہ ہٹا ہے تو زمین سے لے کر سدرہ تک منور ہے۔ زور سے بولو، زمین سے سدرہ تک جگمگا رہا ہے۔ 70,000 پردے ہٹا دیا جائے تو کس میں ہے تاب دیکھنے کی؟ بولو، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا اسی لیے تو فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خطروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خطروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ ہمارے حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور ہیں، جیسا کہ ابھی تقریر میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا، حضور نور ہیں، حضور اور سدرہ سے آگے جو حضور گئے بشری لباس میں گئے، سرکار رب کے قرب میں پہنچے تو بشریت کے ساتھ بشری لباس میں ملبوس تھے اور رب کا دیدار کیا، سبحان اللہ۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام کی محفل بیٹھی ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور سارا عالم میرے نور سے پیدا فرمایا ہے، اے صحاب میرے دیوانوں سنو، میرے ہی نور سے سارے عالم پیدا کیے گئے، ہر چیز میں جہاں تلاش کرو گے میرا نور ملے گا، میرا نور نظر آئے گا، مگر اسے وہی دیکھے گا جسے اللہ میری محبت عطا فرمائے گا۔ یہ قید حضور نے لگائی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہی اسی کو میرا نور نظر آئے گا جس کے دل میں میری محبت ہوگی، سبحان اللہ۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہو، عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہو، سرکار کی تعظیم کا معاملہ ہو، سرکار کا احترام کا معاملہ ہو، وہی کرتا نظر آتا ہے جس کو حضور سے محبت نظر آ رہی ہے، جس کو حضور سے محبت نظر آ رہی ہے۔ شاہد اقبال صاحب قابل صد مبارکباد اور ان کے جملہ رفقائے دعوت اور رحمت عالم کمیٹی کے جملہ اراکین، آج انہوں نے اپنے حضور کی میلاد کی محفل کا انعقاد کیا ہے، آج ان کے سرکار کی امت کو محفل میلاد میں بلایا ہے۔ یاد رکھو، یقین رکھو، یہاں آپ نے اپنی حیثیت سے سرکار کی محبت کا پرچار کیا ہے، قیامت کے دن سرکار اپنے دامن کرم میں آپ آنے والوں کو، رحمت عالم کمیٹی کے تمام ارکان کو بھی جب کوئی سہارا نہ ہوگا سرکار اپنے دامن کا سہارا دیتے نظر آئیں گے۔ کوشش کرو دیوانوں کہ دنیا میں کوئی ہم سے ایسا کام ہو جائے جو محبت کا کام ہو، سرکار کے عشق کا کام ہو، سرکار کی امت کی بھلائی کا کام ہو۔ اور آگے ذرا چلو، دیکھو اللہ کے حبیب ہیں، کائنات کے طبیب ہیں، ہمارے مسیحا ہیں، شمس الضحیٰ بدر الدجا ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی گھڑی قریب آ رہی ہے۔ چلو اٹھاؤ مدارج النبوت شریف، شیخ محقق تحریر فرماتے مواہب اللدنیہ شریف، اس میں بھی حدیث پاک آپ کو ملے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عبداللہ کے صلب سے حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل ہوئے میرے سرکار، یعنی وہ نور جو منتقل ہوتا ہوا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک آیا۔ اور ایک بات اور سنو، جن جن صلبوں سے میرے آقا گزرتے آئے، سرکار کا نور ہوتا ہوا آیا، کوئی شرک اور کفر کی جگہ نہیں تھی، سب پاک تھے، سبحان اللہ، سب پاک تھے۔ ارے یوں ہی خود سوچو نا، اللہ اپنا نور کسی ناپاک جگہ پر رکھے گا؟ اللہ اپنا نور کسی ناپاک جگہ پر رکھے گا؟ اللہ کے نور ہی تو ہمارے نبی ہیں، اللہ ہی نے اپنے نور سے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک جہاں جہاں سے میرے نبی گزرے ہیں سب پاک تھے، وہ جگہ پاک تھی، سب پاک تھے۔ حضرت عبداللہ کے صلب سے جب میرے نبی حضرت آمنہ کے شکم میں تشریف لائے، وہ رات کی گھڑی تھی۔ کون سی گھڑی تھی؟ وہ رات کون سی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ رات کون سی ہے جس رات کو حضرت آمنہ کے شکم میں میرے آقا جلوہ گر ہوئے؟ وہ جمعہ کی رات ہے۔ زور سے بولو، جمعہ کی رات کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور بنیاد کی وجہ سے نہیں، میرے آقا کے شکم ماں میں جلوہ گری کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس رات میرے آقا اس دنیا میں تولد ہوئے وہ پیر کی رات ہے، رات بھی نہیں ہے بلکہ صبح صادق کا وقت ہے۔ میرے حضور جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو وقت کون سا ہے؟ نہ رات کا ہے نہ دن کا ہے، نہ رات کا ہے نہ دن کا ہے، رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، دونوں کے بیچ میں جو صبح صادق ہے 4-5 منٹ کا وقت ہوتا، وہی وقت ہوتا۔ گویا میرے پیارے آقا آتے آتے رات کو جاتے جاتے اپنا صدقہ دے رہے ہیں اور دن کو آتے آتے اپنا صدقہ دے رہے ہیں۔ رات میں سرکار تشریف لے آتے تو رات فخر سے کہتی کہ دن سے میرا بڑا مقام ہے، اگر دن
میں تشریف لے آتے تو دن فخر سے کہتا کہ اے رات تجھ سے بڑا مقام میرا ہے، میرے آقا نے کسی کو محروم نہیں رکھا، اے رات جاتے جاتے تو سب کا لے جا اور دن آتے آتے تو میرا سب کا لے لے۔ دونوں کے بیچ میں میرے آقا تشریف لائے۔ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تھے تو کتنے مہینوں تک تو مجھے پتا بھی نہ ہوا کہ میں اپنے پیٹ میں کوئی بچہ رکھتی ہوں، میں حاملہ ہوں۔ یعنی جو عورتوں کو، حاملہ عورتوں کو، بچے والی عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کی اذیتیں ہوتی ہیں، ہر اذیت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو پاک رکھا، ہر تکلیف سے پاک رکھا۔ اور میاں ذہن بھی یہی بول رہا ہے اور عقیدت بھی یہی بول رہی ہے، ارے جو ساری دنیا کی تکلیف دور کرنے والا بن کر آ رہا ہے وہ اپنی ماں کو کیسے تکلیف ہونے دے گا، اپنی ماں کو کیسے غمگین ہونے دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت آمنہ طیبہ فرماتی ہیں مجھے بشارت ملتی تھی، میں نے ایک دن دیکھا خواب کے اندر کوئی بشارت دینے والا بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دینے والا خوشخبری دے رہا ہے، آمنہ مبارک ہو تمہارے شکم میں وہ بچہ ہے جو ان قریب پیدا ہونے والا ہے، جو آسمان والوں کا بھی سردار ہے، زمین والوں کا بھی سردار ہے، اگلوں کا بھی سردار ہے، پچھلوں کا بھی سردار ہے۔ اور یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو آپ سارا عالم منور ہوگا، اوپر بھی منور ہوگا، نیچے بھی، مشرق بھی منور ہوگا، مغرب بھی، سارا عالم منور ہو جائے گا۔ میرے حضور فرمایا کرتے تھے میں اپنے ماں کی بشارت والی وہ خواب کی بشارت بن کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے تھے میری ماں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر میں ہی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات سے ذرا سوچو، یہ تو مائک آواز کھینچ رہا ہے، پیدائش کی سب ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ مسلمانوں سنو، حضرت آمنہ مخدوم کائنات ہمارے اور آپ کے نبی کی پیاری ماں فرماتی ہیں، سبحان اللہ۔ اب آپ سنو ان وہابیوں کے عقیدے کو، ائمہ کرام اور ارباب منبر کی تھوڑی سی توجہ فرمائے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ عوام تو عوام ہے، مخصوص طبقہ کے اندر بھی صلح کلیت گھس آئی ہے۔ یہ عوام ہے، جیسا دیکھے گی ویسا کرے گی۔ امام صاحب اگر تقریر میں بولے وہابی سے دور رہو اور خود چائے پیئیں تو بولو قوم بگڑے گی کہ نہیں بگڑے گی؟ بولو نا بھائی۔ پیر صاحب بولے وہابی سے دور رہو اور خود وہابی سے مسافہ کریں تو مرید بگڑ جائے گا کہ نہیں بگڑ جائے گا؟ پیر نے تو خالی مسافہ کیا ہے، وہ تو معانقہ کر لے گا۔ اسی لیے ہر امام کو اور ہر پیر کو، ہر مخدوم کو، ہر بڑے کی بڑی جوابداری ہوتی ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اے ائمہ کرام ہمارے سر کے تاج ہو، سادات اعظام ہمارے سر کے تاج ہو، اے پیران عظام ہمارے سر کے تاج ہو، مگر قسم خدا کی آؤ مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو مضبوطی کے ساتھ۔ قسم خدا کی اس زمانے کے اندر سید کا مقام اگر کسی نے بتایا، پیر کا مقام بتایا، بزرگوں کا مقام بتایا تو کسی اور نہیں، پوری زندگی قربان کر کے اور تاریخی طور پر بتانے والا وہی عاشق مدینہ بریلی کا مولانا احمد رضا نظر آ رہا ہے۔ ارے اس کا کیسا تعظیم بتایا، سادات کی تعظیم کا عالم، آل رسول کی عزت کا عالم، سبحان اللہ۔ ڈولی میں بیٹھے ہیں، مختصر بار بار سنا ہوگا، ڈولی میں بیٹھے کہاروں نے اٹھایا ڈولی، لاؤ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ جو عاشق مدینہ بریلی والے آقا کہ عشق و محبت کی تمثیل بن جائے، ایک واقعہ نہیں دے سکتے ہو، کیسا عاشق ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کو بریلی شریف میں ہی کسی محلے میں دعوت ہے، مفتیان کرام ہے، علماء کرام ہیں، بے شمار بڑے بڑے جو بہت افطار والے ہیں، سب دعوت میں جا رہے ہیں۔ امام عشق و محبت کے لیے ڈولی لائی جاتی ہے، پالکی لائی جاتی ہے، کہاروں نے، مزدوروں نے جیسے ہی اپنے کندھے پر اٹھایا، امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تو میرے نبی کی نسبت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے کسی سید کی خوشبو آ رہی ہے، زور سے بولو، مجھے آل رسول کی خوشبو آتی ہے۔ ڈولی روکو،
डोली रोकी गई, एक घबराए हुए इंसान की तरह डोली से कूद कर जमीन पर आ गए, हाथ बंधे सर झुके हैं। डोली उठाने वाले मजदूरों को बुलाया, तुम्हारे नाना का वास्ता बताओ, तुम में कौन सैयद है, तुम में कोई आले रसूल जरूर है। एक सैयद आगे बढ़े, बटे पुराने लिबास में, गर्द गुबार अटे हुए लिबास और बाल के अंदर, कहा हुजूर मजदूर से काम लिया जाता, उसके जात पात को नहीं पूछा जाता। फरमाते नहीं सैयद साहब आप मुझे माफ कर दो। पगड़ी उतारी, अमामा उतारा, सैयद के कदम में डाल दिया। सुभान अल्लाह। आज हर सैयद आला हजरत का जो खुतबा पढ़ता है इसी वजह से पढ़ता है कि वो आशिक मदीना आला हजरत ने इनके नाना का खुतबा पढ़ा है, इनके गौसे आजम का खुतबा पढ़ा है, इनके बुजुर्गों का खुतबा पढ़ा है, मदीने वाले का खुतबा पढ़ा है। आला हजरत ने अपने जुब्बे, अपने अमामे को सैयद के कदमों में डाल दिया और फरमाते हैं मुझे माफ कर दो। सैयद ने कहा हुजूर मैंने माफ कर दिया। कहा नहीं, माफी ऐसे नहीं होगी, अब आप डोली में बैठो, अहमद रजा अपने कंधे पर उठा कर लेकर चलेगा। बोलते बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो मुसलमानों, अजमेर, बगदाद, करबला से मदीना तक सबके हाथ दुआ के लिए, अहमद रजा के लिए उठे होंगे कि नहीं? सबके काम की बरसात बरेली में हुई होगी कि नहीं? इसीलिए फरमाते हैं क्या कबे जिसमें हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, गौस का दामन, गौस का दामन, इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत। आज हम और आप बोलते जरूर है मगर वो ताज़ीम हमसे इनकी नहीं हो पाती जो मेरे इमाम ने करने का हुक्म दिया और मेरे इमाम ने जो लिखा है वैसा करके बताया। फतवा रज़विया शरीफ उठाओ, कितने सवालों के जवाब में आला हजरत सरकार ने सादात के लिए क्या क्या लिखा है, कितनी अदब ताज़ीम के साथ लिखा, और दुश्मनाने रसूल के बारे में क्या लिखा है। आला हजरत हैं, अजीमुल बरकत हैं, मौलाना हिदायत रसूल हैं, लखनऊ के हकीम साहब को लेकर के आए, तबीब साहब को लेकर के आए कि मेरे पीरो मुर्शिद अक्सर बीमार रहते। वो हकीम याद रखो आज से 100-125 बरस पहले जिसकी फीस उस जमाने में 125 साल पहले 500 रुपया फीस हुआ करती थी, आज अंदाजा लगाओ कितना बड़ा हकीम होगा। वो कहीं जाया नहीं करता था मगर मौलाना हिदायत रसूल के ताल्लुकात और दोस्ती की बुनियाद पर वो चला और लखनऊ से बरेली शरीफ पहुंचा सरकार आला हजरत के इलाज के लिए, सरकार आला हजरत के नब्ज को देखने के लिए आकर के बैठे। हजरत मौलाना हिदायत रसूल जो आला हजरत सरकार के शागिर्द और खलीफा और मुरीद हैं, कहा हुजूर मैं लखनऊ के एक हाजिर और माहिर तबीब हकीम को लेकर आया हूँ, सरकार अपनी नब्ज दिखा दे। सरकार आला हजरत बैठे हैं, आशिक मदीना बैठे हैं, बगदाद की करामत बैठा है, अजमेर का फिदाकार बैठा है, खानदान बरकत का चश्मो चिराग बैठा है, हम अहले सुन्नत का इमाम बैठा है, सुन्नियत का फरमाया बैठा है। कहा मौलाना लखनऊ के अंदर बदअकीदगी सुलह कुल्लियत बहुत आम हो चुकी है, पहले हकीम साहब से पूछो कि इनका मतलब क्या है, इनका अकीदा क्या है, पहले मालूम करो, बाद में इलाज होगा, बाद में इनकी दवा लिया जाएगा। मौलाना हिदायत रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हुजूर हकीम है, हमें इलाज कराना मकसद है, तबीब है, हमें दवा लेना मकसद है, हमें इनके मसलक और इनके अकीदे से क्या लेना देना है। इतना कहना था, आशिक मदीना का तीवर बदल गया। इरशाद फरमाया मौलाना हिदायत रसूल सुनो, अहमद रजा जान तो दे सकता है मगर किसी दुश्मन रसूल के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता है। आज अक्सर हम देखते हैं मसलक के आला हजरत जिंदाबाद और वहाबियों की चाय पीते, वहाबियों क्या खाना खाते, शर्म आई थी जिंदगी पर। अल्लाह एक दिन की जिंदगी दे मगर इसके रसूल वाली हो, अल्लाह एक जिंदगी एक दिन की हयात दे मगर गुलामी मुस्तफा वाली हो। अल्लाह हमें मसलक के आला हजरत पर जिंदगी अता फरमाए। बहरहाल इन बुजुर्गान दीन का साया अहले सुन्नत पर तादेर रखे। शाहिद इकबाल साहब ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। रहमत आलम कमेटी के अरकान मुबारकबाद से लाखों खुश हो जाओ जो आज हक मसलक सुन्नियत और बुजुर्गों के फैजान को तुम उम्मत तक पहुंचाने की सही कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। अल्लाह तुम्हारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। असल में मेरी आवाज भी बैठी हुई, आवाज स्पीकर भी
آواز بیٹھا رہا ہے، ورنہ جیسا بار بات میں آواز گرفتار ہو رہی ہے. آپ دعا کرو، درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک بار پکار دو یا رسول اللہ، جی لگا کے پکارو. میں عرض کر رہا تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی رات آ رہی ہے نا. سب سے پہلے اللہ پاک نے محفل میلاد انبیاء اور رسولوں کی روحوں کے مابین خود پروردگار نے عالم ارواح میں کیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر خود ہمارے نبی نے بھی اپنی پیدائش کی خوشی منائی اور شکرانے میں رب کی بارگاہ میں روزہ رکھا. دوشنبہ مبارکہ کا روزہ ہے. ایک صحابی نے پوچھا حضرت عباس حضور کے سگے چچا، آقا یہ روزہ کیسا ہے؟ کہا کہ پیر کا دن ہی میں پیدا ہوا تو اللہ کے شکریہ میں آج میں نے روزہ رکھا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. گویا نبی نے اپنی پیدائش کی خود خوشی منائی. حضرت صدیق اکبر جن کی شان کا یہ عالم ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے آدم سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک انبیاء رسول کے بعد اتنا نیک نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے. وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء اسی لیے کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں، مولائے کائنات ہی مخاطب ہے، اے علی چلتا پھرتا تم کو جنتی دکھلا دوں؟ ہاں زور سے بولو. یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا، آواز گرفتار ہے اس لیے میں کھل کے نہیں بول پا رہا ہوں اصل میں، ورنہ آج آپ کو بڑے مزے سے مدینہ کی سیر کرتے ہوں. وہ میں اپنے انداز میں نہیں آ پا رہا ہوں. بہرحال تصور کر لو اجمیر شریف کا انشاءاللہ ہو جائے گا. خواجہ کا کام، پکارو یا رسول اللہ. اب ایک بات میں عرض کروں گا کہ حضور نے مولا علی ہی سے کیوں فرمایا؟ اس میں ایک راز اور ہے، ایک راز اور ہے، تاکہ کچھ لوگ علی سے جھوٹی محبت کریں گے. وہ سبق سیکھ لیں، وہ سبق سیکھ لیں. میرے آقا فرماتے ہیں علی تم کو چلتا پھرتا زمین پر جنتی دکھلا دوں؟ مولائے کائنات عرض کیا ضرور یا رسول اللہ. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آگے سے چلے آئے، فرماتے اسی چلنے والے کو دیکھ لو یہی جنتی ہے. بولتے بولو. اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھوڑا دور سے آ رہے تھے. سیدنا مولائی کائنات مسجد نبوی کے سامنے حضور کے ساتھ میں ہیں تو کچھ صحابہ اور بھی ساتھ میں ہیں. میرے آقا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا علی معلوم ہے ان کے مقام کا معاملہ، ان کے درجے کا معاملہ، اللہ کی بارگاہ میں جو ان کی شان ہے تمہیں معلوم ہے. اے علی سنو، دونوں جہاں کے یہ سردار ہیں. میرے آقا مولا علی سے فرماتے علی یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں. اسی کو تو میرے اعلیٰ حضرت پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا یوں بیان کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ دونوں جو آ رہے ہیں سردار دو جہاں. یہ دونوں جو آ رہے ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. 12ویں شریف ہے، صبح صادق کا وقت ہوا، نماز فجر کے بعد حضرت صدیق اکبر ایک ٹوکرا کھجور کا لیے ہیں، ایک ٹوکرا کھجور کا لیے ہیں اور صحابہ میں بانٹ رہے ہیں، مسکرا رہے. فرماتے ہیں آج دوشنبہ مبارکہ ہے، سرکار کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے حضور کی پیدائش کی خوشی میں میں تم کو یہ کھجور کھلا رہا ہوں، کھجور بانٹ رہا ہوں. بولو مسلمانوں، جشن عید میلاد النبی منانا اگر بدعت ہوتا تو نبی کا خلیفہ بدعت کر رہا ہے، نبی کا جانشین بدعت کر رہا ہے، نبی کا نائب بدعت کر رہا ہے، جس کے بارے میں اتفاق ہے تمام صحابہ سے لے کر اور آج تک جو عمل کر لیا حضرت ابو بکر نے، اللہ نے بھی قبول کر لیا، رسول نے بھی قبول کر لیا. پتا کیا چلا؟ 12ویں شریف کو خوش ہو کر نبی کے نام پر تقسیم کرنا، کھجوریں بانٹنا، یہ صدیق اکبر کی سنت ہے اور صدیق اکبر کا ہر عمل اللہ کو پسند ہے، اللہ
اللہ کو قبول ہے۔ تو انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو سنت صدیقی پر براہمی شک کو عمل کریں گے؟ بولو ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ مٹھائی لائیں، مت لاؤ، ایک مٹھی چنا تو لے سکتے ہو، ایک ایک چنا بانٹنا حضور کی میلاد کی خوشی ہے۔ کیا بولو گے؟ ضرور بولنا، حضور کی میلاد کی خوشی، حضور کی میلاد کی خوشی ہے۔ بولو گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ بولو گے؟ اور سنو، بات سنو، جو میلاد النبی کے موقع پر کھائے اور کھلائے، اللہ اس کی روزی میں اتنی برکت دے گا کہ اس کی زندگی تک تو روزی رہے گی، اس کی نسلوں میں بھی وہ روزی باقی رہے گی۔ کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ اپنے نبی کے میلاد کی گھڑی میں، اللہ وہ سعادتیں دے دے گا، تم بھی کھاؤ گے، زمانے کو کھلاتے نظر۔ اور سنو روشنی، ڈیکوریشن کرو گھروں میں، چراغاں کرو گھروں میں۔ اگر وہ کمکمے لگانے بھر کا پیسہ نہیں ہے تو 10-20 موم بتی تو لا سکتے ہو، اور لا کر کے لگاؤ۔ کوئی نہ ملے تو باپ بیٹے سے بولے، بیٹا باپ سے بولے، یہ حضور کی میلاد کی خوشی میں روشنی ہے۔ بولنا ضرور ہے، کیا بولو گے؟ ارے کوئی نہ ملے تو بیوی ہی سے بولو، اور نہ پکڑ پکڑ کر کے بولو کوئی جا رہا ہو، بھیا سنو، یہ میرے حضور کی میلاد کی خوشی میں روشنی ہے۔ خوشی کا مطلب ہی یہی ہے، سمجھ گئے آپ؟ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، آپ جیسے اس محبت کا تم اظہار کرو گے تو محبوب تو اس خدا کا ہے نا، وہ ہمارے نبی تو محبوب خدا کے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک نے مومنوں پر احسان فرمایا، بے شمار نعمتیں دیا، کسی ایک نعمت پر احسان نہیں، مگر محبوب کو لے دیا تو مومنوں پر احسان فرمایا۔ کتنی بڑی نعمت! مگر یاد رکھو، اللہ نے انسانوں پر نہیں، کیا فرماتا؟ مومنوں پر احسان فرمایا۔ ذرا توجہ سے بولو یا رسول اللہ۔ اللہ نے کس پر احسان جتایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ مومن جو ہے وہ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، جو مومن ہیں جن پر اللہ کا احسان اترا ہے وہ لوگ بانٹتے بھی ہیں اور ڈیکوریشن بھی کرتے۔ اب جو 12ویں شریف کو اہتمام نہ کرے، جس کے گھر میں اندھیرا اور چہرہ بھی اتر جائے لائٹنگ دیکھ کر، تو سمجھ لو یہ مومن داڑھی دیکھ کر کے مت سمجھنا مومن ہے۔ ابھی مولانا صاحب نے بتایا داڑھی اسلام میں ہے، کیا ہے؟ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ہر داڑھی میں اسلام نہیں، نماز اسلام کا کھمبا، اسلام کا ستون ہے، لیکن ہر نماز نہیں، ہر نماز وہی نماز اسلام کا سب کھمبا ہے کہ سر جھکا ہو کعبے کی طرف اور دل جھکا ہو مدینے کی طرف۔ بول دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کرنا ہے، اور مٹھائی بھی بانٹنا ہے نا انشاءاللہ۔ مولانا ولی اللہ، شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کا واقعہ نقل کرتے ہیں، رقم تراز میں فرماتے ہیں، میرے والد گرامی 12ویں شب کو صبح صادق چنا لاتے اور کچھ مٹھائیاں لا کر کے اسے عام لوگوں میں تقسیم کرتے حضور کی میلاد کی خوشی میں، اور جس کو دیتے وہ یہی کہتے حضور کی میلاد کی خوشی کا تحفہ ہے، حضور کی میلاد کی۔ اب آپ بھی کرو گے نا انشاءاللہ؟ خوب جھنڈیاں گلی کوچوں میں جھنڈیاں ہری ہری کر دو، چاروں طرف ہریالی نظر آئے تاکہ دنیا دیکھ کر کے پہچان لے یہ غلامان مصطفیٰ کا محلہ نظر آ رہا، یہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا محلہ نظر آ رہا۔ اور ہر جھنڈی پر لکھو یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ گھروں پر لکھو اور جھنڈیوں پر لکھو تاکہ دنیا پر جان جائے کہ منع جب نہیں کیا تھا تو یہ کم کرتے تھے، منع کرنے پر انہوں نے اور یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس پر عمل کرو گے۔ شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میرے والد بزرگوار
صبح کو چنا اور مٹھائیاں تقسیم کرتے. میں رات کو سو گیا, میں نے دیکھا خواب کے اندر حضور جلوہ گر ہیں, اللہ کے حبیب جلوہ گر ہیں, ہمارے مسیحا جلوہ گر ہیں, ہمارے پیارے رسول جلوہ گر ہیں, اور وہی چنا جتنا ہمارے گھر میں تھا وہ اتنا ہی چنا حضور کے سامنے رکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا حضور یہ چنا کیسا ہے؟ تو سرکار فرماتے تیرے باپ نے جو میری خوشی میں بانٹا تھا وہی چنا تو یہ ہے جو میرے سامنے میں رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر, غور کرو, پتا کیا چلا جو نبی کے نام پر بانٹا جاتا, تقسیم کیا جاتا, میرے آقا کی کھاتی امت ہے اور قبول میرا نبی فرماتے, میرے نبی فرماتے. خوب فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ہمارے حضور اس دنیا میں تشریف لا رہے. اب اپنے پیارے نبی کی پیاری ماں کی زبانی میلاد شریف کا واقعہ سنو. سبحان اللہ. میرے نبی کی ماں بھی مومنہ اور میرے نبی کے باپ بھی مومن, ماں بھی جنتی, باپ بھی جنتی, دادا بھی جنتی, پردادا بھی جنتی. جن جن صلبوں سے میرے نبی گزرے آدم کا سب جنتی. سبحان اللہ, سب جنتی. اب تمہارا کوئی نبی ہوگا یار, اس کو تلاش کرو جو مر کر مٹی میں مل گیا, جس کے ماں باپ بھی جنتی نہیں. تم جانو, تمہارا نبی جانے. ہمارا نبی جنتی, اس کا کوئی کلمہ پڑھ لے تو وہ بھی جنتی. سبحان یا رسول اللہ. مخدوم کائنات سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا کمرہ نور سے منور ہو گیا. سبحان اللہ. حتیٰ کہ میں نے ملک یمن اور ملک شام کے محلوں کو, مکانوں کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. اے حضرت آمنہ, آپ کا کمرہ تو بند ہے, کھڑکی بند ہے, دروازہ بند ہے, اور پھر کمرہ جہاں ہے چاروں طرف پہاڑیوں میں گھرا ہے وہ علاقہ. مکہ شریف دیکھا مولود النبی, اور پھر اس کے بعد باغات, اس کے بعد پہاڑیاں, نہ جانے کتنی آبادی, دوسری کنٹری, دوسرا ملک ہے ملک شام, ملک یمن. اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کمرے سے دیکھا تو فرمایا ہاں, اپنی نگاہوں سے نہیں, نبی جو پیدا ہوئی, جو نور ظاہر ہوا, اس نور سے میں نے دیکھا. اللہ اکبر, زور سے توجہ سے سننا. اس نور سے دیکھا تو ملک یمن اور ملک شام کو دیکھا. سنو مسلمانوں, جب اس نور کی روشنی میں دیکھا تو یہاں تک دیکھا. وہ نور خدا خود دیکھتا ہوگا تو حیدرآباد کے لیے غلام کیا چھپ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اے یا رسول اللہ پکارنے والوں کیا تم چھپ سکتے ہو؟ اے یا نبی کا ترانہ لگانے والوں کیا تم چھپ سکتے ہو؟ اسی کو تو پیارے رضا, اچھے رضا, امام احمد رضا نے یوں کہا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. بہرحال میرے حضور پیدا ہو رہے. حضرت آمنہ طیبہ فرماتی ہیں عورتوں کو جو تکلیف ہوتی مجھے ذرہ برابر احساس نہ ہوا. حضور پیدا ہوئے تو شان یہ تھی, سر مبارک کو زمین پر رکھا اور دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھا, اور جب سرکار کا وجود زمین پر آ گیا حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے آسمان کی طرف دیکھا سر اٹھا کر, اور اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی کو آسمان کی طرف کیا, اور 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ روایتوں میں کہ سرکار یوں یوں انگلی کرتے ہیں گویا شہادت دے رہے ہیں. محدثین فرماتے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی جو گواہی میرے نبی نے دیا وہ یہ دیا ہے, اللہ ایک 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 ہے. پیدا ہوتے ہی جس نے خدا کو پہچانا اور اللہ کی یکتائی کی گواہی دیا تو اللہ نے بھی کہا حبیب تو پیدا ہوتے ہی مجھے پہچان رہا ہے, میں بھی اس کا صلاح دیتا ہوں, جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیری یاد کیا جائے گا. میرے حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا. سجدہ خدا کا, سجدہ کیا بولتے جائیے, کچھ ساتھ دیجئے. سجدہ کس کا ہے؟ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. دیکھو میرے نبی کو دنیا میں آتے ہی سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ 2 امر تھے جو نبی نے کیا سب سے زیادہ. پہلا ہے خدا کا سجدہ,
اے میلاد مصطفیٰ منانے والوں، اے عظمت مصطفیٰ کانفرنس منانے والوں، اے جشن عید میلاد النبی منانے والوں، اپنے نبی کی پسندیدہ چیز کیا ہے تو اس پسند کو اپنا لو۔ ہمارا نبی آتے ہی سب سے پہلے رب کا سجدہ کیا۔ جب اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا تھا سب سے پہلے کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، تو اس وقت بھی بروایت حضرت جبریل کہاں تھے حضور؟ 70,000 سال تک۔ یہی تو ابھی مولانا صاحب نے بتایا، کہاں تھے حضور 70,000 سال تک؟ کہا کہ پیدا ہوتے ہی میں رب کو سجدہ میں کرا، اور سجدے سے جب پیشانی اٹھاتا تھا جبریل تو وہ میری پیشانی تھی جو تمہیں سجدے تارے کی شکل میں نظر آیا کرتی۔ تو وہاں پیدا ہوئے نبی تو سجدہ، اور دنیا میں پیدا ہوئے تو یہ ہے نبی کی محبوب چیز۔ کتنے لوگ ہیں جو سجدے کو اپنائیں گے، کتنے لوگ ہیں جو سجدے سے پیار کریں گے، کتنے لوگ ہیں جو سجدے سے محبت کریں گے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدہ سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اے دیوانگانے عشق رسول، آؤ انوار احمد قادری تم کو اپنے نبی کے قرب میں لانا چاہتا ہے۔ قسم خدا کی کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، 2 رکعت کی نیت کرو نماز کی، اپنے مولا کے حضور کھڑے ہو جاؤ اور سجدے میں تقریباً 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے جاؤ، اور نیتیں نہیں کرو مولا تیرے حبیب نے سجدے کو پسند کیا، اس پسند کی نسبت کا صدقہ ہمارے سجدے کو قبول کر لے، انشاءاللہ سجدہ پورا نہ ہوگا رحمت خدا تم پر برس جائے گی، کامیابی اللہ کا فرمائے گا۔ کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ نماز کی عادت بناؤ، سجدوں سے پیار کرو، سجدوں سے محبت کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے تم کو وہ نعمت عطا فرمایا، نبی نے تم کو وہ دولت عطا فرمایا، جب بھی حاجت ہو رب کو یاد کر کے اپنے رب کے حضور گر جاؤ، پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو سجدے کے بعد کسی ولی کے آستانے پر چلے جاؤ۔ بات سمجھ لیں؟ اس لیے کہ ولی کے آستانہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے، تو سجدہ ایک طرف اور نبی کا قرب ایک طرف، دونوں برکتیں ملیں گی، اللہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ پہلی چیز نبی نے سجدے سے پیار کیا، سجدے سے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ امت کی خیر خواہی، امت کی بھلائی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو بھلائی چاہو، بھائی ہو تو بھائی سے، پڑوسی ہو تو پڑوسی سے، ایک دوسرے کی بھلائی کی متمنی بن جاؤ کہ اے اللہ توفیق دے کہ میں کسی کے لیے بھلا کر سکوں۔ بہت سے لوگ ڈینگے مارتے ہیں کہ میں نے فلاں کو ایسا برباد کر دیا، ارے ظالم کاش تو یہ کہتا کہ فلاں گرا تھا میں نے اس کو اٹھا دیا ہے، فلاں ڈوب رہا تھا میں نے بچا لیا ہے، فلاں کی غربت کو اللہ نے میرے ذریعے دور کر دیا، فلاں کی بچی بیمار تھی میں نے اس کا علاج کرا دیا۔ امت کی غم گساری، امت پر مہربانی، امت کی بھلائی، یہ سب سے بڑی چیز دنیا میں دوسری میرے نبی کو پسند ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو امت سے پیار کریں گے، کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی اس ادا کو اپنائیں گے، کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی سنت پر عمل کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو نسائی نے روایت کیا، مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے میرے آقا نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر کے ملتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آؤ نبی کی سنت کو اپنا لو، گناہ بھی ختم ہو جائیں گے اور رب کا قرب مل جائے گا۔ مسکرا کر ملنا کتنا بڑا پسندیدہ عمل ہے، مگر آج مسکراتے ضرور ہم ہیں، آج مسکراتے ضرور ہیں، بڑے پرتپاک طریقے سے ویلکم ضرور کرتے ہیں، مگر مالداروں کا کس کا کرتے ہیں؟ مالداروں کا، دولت مندوں کا، کرسی والوں کا، جس کا شہرہ ہو، دادا بدماش ہو، اس کا کرتے۔ ارے میاں نبی کی سنت تو یہ نہیں ہے کہ کسی غرض اور مقصد کے لیے تم ویلکم اور استقبال کرو۔ میرے آقا نے تو اپنی سنت دیا تھا، کوئی بھی امتی ہو، غریب ہو تو مسکرا کے ملو، امیر ہو تو مسکرا کے ملو۔ آج حال یہ ہے ہمارے بے شمار مخصوص طبقہ کا بھی کہ غریب کا فون آیا منیب کا، رکھ بول دو گے لوگ کا فون کر دیا، ٹائم ہے کوئی فون کر، اور اگر دولت مند کا کہ لو جلدی بھیا پیسے ہو سب خیریت ہے، سمجھ میں آئے
میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ بولو. ارے میاں دولت مند سے بھی محبت سے ملو، مگر قسم خدا کی غریب سے محبت سے مل کر دیکھو. دولت مند دعا نہیں دے گا اور وہ جائے گا. تم کو اللہ نے مقام دیا، تم نے محبت سے اس سے بات کر لیا تو گھنٹوں وہ آپ کو دعائیں دیتا رہے گا. ارے پیر صاحب نے آج یار مجھ سے اتنی محبت سے بات کیا، ارے وہ شیخ صاحب نے مجھ سے اتنی محبت سے بات کیا، ارے وہ کرسی والے نے مجھ سے اتنی محبت سے بات کیا. ہر جگہ تمہارا چرچا کرے گا. اور سنو، غریب کی دعاؤں سے اللہ اکبر، جو سوکھ چکا ہو تالاب، پانی نہ ہو، اللہ اس کی دعا کی تاثیر سے وہاں پانی عطا فرما دیتا ہے. اس لیے میری گزارش، آقا نے کیا فرمایا؟ مولا کائنات فرماتے، میرے آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان سے مسکرا کر ملے، مسکرا کر کے سلام کرے، مسکرا کر کے اس سے ملے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ. مالدار تو نہیں دیکھیں گے، سیٹھیا ہونا تو نہیں دیکھیں گے، دولت مند ہونا تو نہیں دیکھیں گے. بے شک سب سے پیار رکھو، مگر غریبوں سے زیادہ پیار رکھو، غریبوں سے زیادہ الفت رکھو، غریبوں سے زیادہ محبت رکھو. میرے حضور دنیا میں آئے، سب سے پہلی پسند چیز رب کا کی بارگاہ کا سجدہ، اور دوسری چیز رب حبلی امتی. آج یہاں پر بھی میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت میرے حوالے میرے سپرد کر دے. میرے حضور نے امت کی یاد کیا. توجہ ہے؟ بولو زور سے بولو. قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی اور جتنے ہیں، سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ 40 سال کے بعد ان وہابیوں نے لکھا کہ رسول اللہ 40 سال کے بعد نبی بنے. 40 سال کے بعد نبوت ان کو ملی ہے. کتنے بعد؟ یعنی یہاں بھی یہ پیچھے نہیں رہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جس کو نبی بناتا ہے تو ان سے پوچھ کے بناتا ہے. کتنے بڑے بےایمان ہیں یہ کہ حضور کی نبوت پر بھی حملہ، خاتمیت پر بھی حملہ، کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا. دروازہ تو انہوں نے کھولا تھا، اشرف علی تھانوی ہی اصل میں اس لالچ میں بیٹھا تھا. مگر ہوا کیا، اس سے شیانہ تھا غلام احمد قادیانی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دروازہ تم نے کھولا، گھس میں جاتا ہوں. قبضہ مکان پر اس نے قبضہ کر لیا. اس کے پیچھے یہودیوں کا بہت بڑا سپورٹ بھی تھا. بہرحال ان گستاخ سب ایک ہے، قادیانی ہو یا یہ دیوبندی، سب پر ایک ہی حکم ہے، گستاخی رسالت کا. کسی بھی لباس میں یہ ہو، سب کا ایک حکم ہے. بہرحال انہوں نے یہاں بھی کہا کہ نبی تو 40 سال کے بعد نبی بنے، جبکہ حقیقت یہ ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی مٹی میں تھے، یعنی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. آپ ذرا سوچیں کہ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے انگلیاں اٹھائی حضرت مریم کی طرف، حضرت عیسیٰ کی ماں کی طرف کہ آپ کا کوئی شوہر نہیں، آپ کی شادی ہوئی نہیں، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو حضرت مریم بڑی پریشان. اللہ نے فرمایا مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ قرآن ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، مفہوم قرآن، مفہوم ارشاد. اللہ نے فرمایا مریم اب ان سے اسی بچے کی طرف کہہ دینا کہ اسی بچے سے پوچھ لے کہ جب تیری ماں نے شادی نہیں کیا تو آخر تم پیدا کیسے ہوئے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قوم کے لوگوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مہد میں جھولا جھول رہے تھے، جھولے میں جھولا جھول رہے تھے. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بول پڑے اور ارشاد فرمایا کہ میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا نبی بن کر کے آیا ہوں، میں صاحب حکمت اور کتاب لے بن کر کے آیا ہوں. اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمایا، وحی بھی عطا فرمایا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں. کیا بولا؟ زور سے بولو، اللہ کا نبی. اب بولو حضرت عیسیٰ جھولے میں ہیں اور فرماتے میں اللہ کا نبی ہوں. ارے یارو میرا نبی تو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، میرے رسول تو عیسیٰ کے بھی رسول ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. پوائنٹ دے رہا ہوں، نقطہ یاد رکھو گے انشاءاللہ. اور کل سے وہاں بھی ملے تو اس کو سنانا کہ نبی جب پیدا ہوئے تو سجدے میں گئے. بولے گا ہاں. سجدے میں کیا کیا؟ سجدے میں کیا پڑھا نبی نے؟ رب حبلی امتی. کیا بولو؟ تو پوچھنا کیا پڑھا، بتا دے تو ٹھیک اور نہیں تو بولنا یہ پڑھا. کیا پڑھا؟ زور سے بولیے.
جب کہہ دے رب حبلی امتی تو کہہ دینا تو 40 سال بعد نبی بنے تو یہ امتی کس کو کہہ دے؟ بات سمجھتے ہو بھائی؟ وہی امتی کہے گا جو نبی ہونا. امتی کون کہے گا؟ اللہ نے میرے نبی کو سبحان اللہ کب بنایا نبی بنانے والا جانے، بننے والے ہمارے آقا جانے. اب حضرت آمنہ سے سنو. حضرت آمنہ مخدوم کائنات سیدہ آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا بند کمرے سے کہ 3 جھنڈے لگے ہوئے ہیں نبی کی پیدائش پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبہ کی چھت پر. زور سے بولو. بخاری شریف کی حدیث ہے اور بے شمار کتابوں میں حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت آمنہ مخدوم کائنات میرے آقا کی ماں فرماتی ہیں میں نے دیکھا جب ملک یمن اور ملک شام کو دیکھا تھا حضور کی پیدائش کے وقت، اسی گھڑی میں دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں اللہ کی طرف سے لگایا گیا، ایک مغرب میں، اور ایک کعبہ کی چھت پر لگا. کعبہ کی چھت پر لگایا جبریل نے اور لگوایا اللہ نے. بولو زور سے بولو سبحان اللہ. پتا کیا چلا؟ نبی کی پیدائش پر جھنڈے لگانا یہ لگوانا خدا کی سنت اور اللہ جبریل کی سنت ہے، اور خدا نے اپنے گھر پر لگایا. سنیو تم بھی اپنے گھروں پر لگاؤ. زور سے بولو اور دنیا کو بتاؤ وہ خدا ہے، وہ میرے نبی کا مالک ہے، وہ میرے نبی کا معبود ہے، وہ میرے نبی کا خالق ہے. جب وہ خالق ہو کر اتنی محبت کرتا ہے تو ہم غلام ہو کر کیوں نہ محبت کریں؟ ہم غلام ہو کر، وہ خالق ہو کر اپنے گھر پر نبی کے میلاد پر جھنڈا لگائے تو ہم امتی ہو کر اپنے اپنے گھروں پر نبی کے میلاد پر کیوں نہ جھنڈا لگائے؟ خوب جھنڈا لگاؤ سنت الہیہ جان کر، سنت فرشتہ جان کر. اسی حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ نے سلایا. جب دیکھا تو 3 چابیاں رکھی ہیں سرکار کے سرہانے. کتنی چابیاں؟ 3 چابیاں رکھی ہیں سرکار کے سرہانے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آسمانوں کی، ایک زمینوں کی، اور ایک خاص خدا کی فضل کی. اب اس کی بڑی توضیحات ہے الگ الگ محدثین نے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے سارے کائنات کے جتنے خزانے تھے سب کی چابیاں تھیں، اور اللہ نے پیدا ہوتے ہی محبوب کو تھما دیا. بولو نا، محبوب کے ہاتھوں میں دے دیا. محبوب خزانہ میرا ہے، مالک تم کو بنا دیا، اب کسی کو بھی ملے گا تو ہاتھ تمہارا ہونا ضروری ہے، وسیلہ تمہارا ہونا ضروری ہے. اسی کو تو پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا یوں گنگناتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے. ہمارے حضور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفید کپڑے میں ملبوس کیا گیا. سرکار جب پیدا ہوئی سرکار کو سفید کپڑے میں حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں کہاں تھے؟ 2 روایتیں سنیے، حضرت آمنہ کی، حضرت عبد المطلب کی. سرکار جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا کہ آسمان کے تارے میرے گھر کے قریب آتے. یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں تو اس کو بڑی بات نہیں سمجھتا کہ آسمان کے تارے آ جائیں تو بہت بڑی پیر مار دیا اتارو. ارے کیا وہ بھی غلام ہے سرکار کے، سب کا لینے آئے تھے، کون سی بڑی بات ہے نا. مگر دنیا کو بتاؤ یہ میرا نبی ہے کہ آسمان کے تارے بھی چھپ چھپ کے سب کا لیتے. مطلب یہ ہے دیوانوں، جب ہمیں اور آپ کا کتنا بڑا حق ہے. کہو اس پیارے نبی سے آقا تارا لے سکتا ہے، چاند لے سکتا ہے، سورج لے سکتا ہے، آسمان والے لے سکتے. ہم آپ کے غلام ہو کر پریشان رہے. قسم خدا کی ہر نماز کے بعد آپ بات کر مدینہ شریف کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور کرو یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں ضرور. خلق کیا ہو سرکار ہم پر کام فرما دو، انشاءاللہ تمہارے درود اور سلام ختم نہ ہوں گے. مدینے کا ہاتھ اٹھے گا تمہاری جھولیاں بھر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ،
انشاءاللہ ہر نماز کے بعد آپ اپنا رخ مدینہ شریف کی طرف کرو گے؟ کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ شعر علماء کرام سے لکھوا لے، اور نہیں یاد ہو تو یوں کہنا حضور منہ کر لیا آپ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ دنیا دار کے گھر پر کوئی چلا جائے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ آپ کو سخاوت کے منبع ہو، مسکن ہو، کان ہو میرے آقا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے، تو کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اور سنو اے دیوانگان عشق مصطفیٰ، انوار احمد قادری کی یہ بات سال آئندہ سال یا کبھی بھی ملاقات ہوئی تو بولنا انشاءاللہ۔ ماں اور بہنیں سنتی ہو تو سنو، اگر تمہاری کوئی مشکل ہو جو سال بھر میں نہیں پوری زندگی میں نہ وہ مشکل ختم ہوئی ہو، کوئی بلا ہوئی ہو جو نہ جا رہی ہو، تم جو چاہتے ہو مراد کا پوری ہو رہی ہو، لڑکا ہو اس کی شادی نہ ہو رہی ہو، لڑکی ہو اس کو جنتی دولہا نہ مل رہا ہو، یا کوئی شوہر اور بیوی ہے جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے، انوار احمد قادری دعوت دیتا ہے 12ویں شب کو نہا دھل کر عشاء کے بعد اپنے گھر میں یا محلے کی مسجد میں بند کے اور خوب خوشبو لگا کر کے اسی نیت سے آ جانا، آقا کی میلاد منانے جا رہے ہیں، سرکار کی میلاد منانے جا رہے ہیں، اور صبح صادق کا وقت آئے تو اپنی مراد کو ظاہر کر دینا اور کچھ تقسیم کرنا مٹھائیاں، انشاءاللہ 9 مہینہ نہ گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گود کو مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی انوار احمد برکاتی صاحب خدمت۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی فرماتے، میں نے دیکھا کعبہ کے سامنے بیٹھا تھا، آسمان کے تارے سب کے سب ایسے میرے گھر کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارا عالم سب کا لے رہا ہے، سارا عالم خیرات لے رہا ہے۔ وہاں بھی کہے گا نہیں مانگنا نہیں چاہیے تو اس کو کہہ دینا صحیح بات ہے، منافق کو حضور سے نہیں مانگنا چاہیے اور مومن کو مانگنا چاہیے۔ بولو کیا جواب دو؟ سبحان اللہ۔ منافق حضور سے نہیں مانگتا اور مومن کا حق ہے۔ مومنوں نے مانگا ہے، مانگ رہے ہیں، مانگتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میاں مانگا وہی جا اسی سے جاتا ہے جو دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو بولو یا رسول اللہ، مانگا اسی سے جاتا ہے جو بولو۔ ایک یہ والا آیا میرے پاس، بہت سے لوگ آتے اور کہنے لگے صاحب میں تو پریشان ہوگا فلا 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 جگہ جا کر، اس کے جا کر کچھ میں نے سنا ہے صاحب نے بتایا آپ کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا جا میں پتہ دیتا ہوں اجمیر شریف خواجہ کا استھان۔ گیا اور واپس آتے ہی صبح میرے پاس میں آیا، بولا ہو گیا کام بہت لمبا۔ سبحان اللہ، ہو گیا کام۔ تو میں نے کہا ظاہر بات ہے ابھی تک غلط جگہ جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے نا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ شاہد اقبال بھائی تمہارے تمام کمیٹی والوں خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تم کو اس کی میلاد منانے کا موقع دیا ہے جس کا میلاد خود رب نے منایا۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی وہ نوازے گا، وہاں بھی نوازے گا۔ اب اتنی بڑی دولت ہے تو کچھ تو سننا بھی پڑے گا، صبر بھی کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑے گا۔ سبحان یہ آسانی چلے جاؤ، کچھ نہ کچھ ٹھوکر پھوکر تو کھانی پڑے گی، کچھ باتیں تو سننی پڑے گی کچھ لوگوں کی، صبر کرو اور نظر مدینے پر رکھو۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اس کا کام ہو گیا۔ بولو مسلمانوں یہ والا پہلی بار گیا ہو گیا اور تم روز جاؤ کچھ نہیں ہوتا، کیا بات؟ اس لیے کہ تم شک میں ہو، تمہارے پاس ایمان ہے، یقین سے متزلزل ہو گئے ہو۔ اس کے پاس ایمان نہیں تھا مگر یقین تھا کہ کرنٹ کو ہاتھ لگائیں گے بھر جائیں گے، ہے نا؟ بولو نا، برف کو ہاتھ لگائیں گے ٹھنڈک ملے گی، یہی ہوتا ہے نا؟ تو بولو آپ کو کوئی شک ہے کہ برف کو ہاتھ لگائیں گے تو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی؟ بولو نا بھائی، آپ کو ہاتھ میں لوگے گے کیوں؟ جل جاؤ، اتنا یقین ہے۔ کرنٹ کو ہاتھ لگاؤ گے اتنا یقین ہے کہ مر جائیں گے، بس اس سے زیادہ یقین رکھو۔ یہ دنیا کا نور ہے، اجمیر میں خدا کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو ہاتھ لگائیں گے مر جائیں گے، وہاں جائیں گے تو زندگی پا جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں جائیں گے تو زندگی۔ اتنا یقین سے جاؤ کہ اللہ کی رحمت کے پاس آ گیا۔ سبحان اللہ۔
ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دامن بہت کم ہے، ان کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ہاں، ان کے خزانوں میں ایک بدعقیدہ آیا کہتا ہم تو نہیں مانگتے۔ کیا کہتا وہ؟ ہم تو نہیں مانگتے۔ وہی اجمیر شریف میں مل گیا سرکار کے، بولے ہم نہیں مانگتے مولانا۔ تو میں نے کہا پکڑا ایک یہ والے کو، وہی ملا۔ میں نے کہا تم کہے کو آیا؟ پھر خواجہ سے مانگنے آیا۔ تو میں نے کہا اس سے پہلے کب کہا؟ جب مانگا، دکان مانگا تو دے دیا، مکان مانگا تو دے دیا، فیکٹری مانگا تو دے دیا، گاڑی مانگا تو دے دیا، اب آیا ہوں وہ منتری بننا ہے، وہ مانگنے آیا۔ اس نے یہی، میں نے کہا بے وقوف اس سے سبق لکھ، تیرے مانگنے کی بات ان کا کام ہے دینا، تو نہیں مانگے گا تو یہ مانگیں گے تو اس کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے ان کی عادت پڑ گئی ہے دینے کی۔ عادت ہو گئی ہے دینے کی، یہ والا نہیں آئے گا، یہ والا آئے گا، ان کا کام ہے دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاؤ سید السادات جلوگر ان کے آبا و اجداد کے قبروں پر جاؤ، رحمتیں ملیں گی، نور ملے گی، برکت ملے گی، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ انہیں کے آبائے قریب حضور سیدی شاہ ہمارے پیر غوث اعظم، واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا۔ جاؤ ان آستانوں پر، قسم خدا کی دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی، اندر سے باہر تک نور نلا نور بن جاؤ گا۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ سرکار کی میلاد کیا ہوئی، سارا عالم مسرور ہے، ساری دنیا خوشیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں چلا، گھر پر آیا، خبر ہوئی، میں نے اللہ کے رسول کو ایک سفید کپڑے میں ملبوس کر کے، تو عرب کا دستور تھا، توجہ ہے سننا ذرا، عرب کا دستور تھا کہ عرب والے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کعبہ کا طواف کراتے، جو اللہ کو مانتے وہ بھی اور جو مشرک ہوتے وہ بھی، سب کا یہ دستور تھا عرب والوں کا کہ وہ کعبہ کا طواف کراتے۔ حضرت عبد المطلب اسی دستور کے مطابق کعبہ کا طواف شکرانہ ادا کرنے کے لیے، شکرانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے فرماتے ہیں، سنو اب روایت، فرماتے ہیں میں ابھی صفا اور مروہ کے بیچ میں تھا، صفا مروہ پہاڑی کے بیچ میں تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ کی طرف میں جا رہا ہوں یا کعبہ میری طرف بھاگتا بولو، ہاں کعبہ کی طرف میں جا رہا ہوں کہ کعبہ میری طرف بھاگا آ رہا، تو محبت نے پکارا کہ اس کعبے کا کعبہ تو تیرے گود میں ہے، بولو آج آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں قسم خدا کی تھوڑی دیر کے لیے میں رک گیا، ٹہل گیا، تو یقین ہو گیا کہ کعبہ میری طرف آ رہا ہے، کعبہ کے دیوار، کعبہ کے محراب و منبر سب میری طرف جھکے ہوئے ہیں، گویا کعبہ اعلان کر رہا تھا اے دنیا والوں، ساری دنیا کا کعبہ تو میں ہوں، مگر میرا کعبہ عبد المطلب کے گود میں محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حضور کی ماں نے یہ آخری باتیں سنو، سننا ہے نا انشاءاللہ، کوئی اٹھو گے تو نہیں، توجہ سے سنو، انشاءاللہ کرم شروع ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی 12ویں شریف آئے گی تب تو اور فل معاملہ جائے گا، وہ دامن نہیں، شیخ صاحب نے کہا کہ دامن ہی تنگ ہے تو بزرگ کتنا دیں، میں نے کہا بے وقوف یہی عقیدے، ارے دامن بھی وہی دیں گے اور نعمت بھی وہی دیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں دامن ہم کہاں سے لے آتے تھے، ہمارا وجود ہی ان کے صدقے میں ہے، تو دامن کہاں سے الگ ڈالے جائے، سمجھ گئے؟ ہاں تو خواجہ کی چوکھٹ کی بھکاری ہے بھیا، تو صبح پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ٹیکسی کو بلا لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے، حضور سیاہ لے کر آ گیا ہوں، سرکار دیکھ لو، مزہ آ جاتا ہے، مہینہ بھر کہیں بھی رہو دل سکون سے رہتا ہے۔ تم بھی آستانوں پر جانا اپنی عادت بناؤ،
اجمیر شریف جا سکتے ہو تو سبحان اللہ، سال میں تو ایک بار جاؤ ہی، ارے اپنے راجا کو سلام کرنے تو جاؤ یار، پرجا ہونا ان کی، اور نہیں تو اپنے علاقے کے کسی بزرگ کے آستانے کو پکڑ لو، کم سے کم جمعرات، اتوار کا دن گزرے تو پیر کی رات، نیت کیا رہے یہی رات ہے حضور کے آنے کی، اور جب جمعرات کو جاؤ تو یہی نیت رہے کہ حضور ماں کے شکم میں اسی رات میں آئے۔ ہاں دونوں جو مبارک ہے نا، اسی وجہ سے سب جگہ اگر دیکھو گے کسی نیت میں اگلے صف میں اور داہنے طرف 27 گنا زیادہ ثواب زیادہ ہے۔ کتنے گنا؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، فقہ کی کتاب ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ نہ آپ پہنچے ہو پہلے اور تیسری چوتھی صف میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، بظاہر تو اللہ گھر پورا ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے آنے والے کو زیادہ ملنا چاہیے، لیکن جو پہلی صف میں اگلی صف میں اور داہنے طرف زیادہ ہوگا، داہنے طرف ہوگا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ بچا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اگلی صف میں داہنی طرف حضور کے بیٹھتے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے ابن عمر کہیں اور بیٹھ جایا کرو، کہا تم نہیں جانتے ہو کہ میری محبت میری اس میں راز کیا ہے؟ کہا یہ راز ہے کہ جب سرکار سلام پھیریں تو چہرے مبارک مجھ پر پڑے، سرکار کی نگاہ مجھ پر پڑے، سبحان اللہ۔ تو داہنی طرف بزرگوں نے فرمایا اس لیے زیادہ ثواب ہے کہ داہنی طرف والوں پر پہلی نظر حضور کی پڑتی ہے۔ پتا کیا چلا؟ نیکی، ثواب، یہ ساری چیزیں محبوب ہی کی نسبتوں سے ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی مستاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی مستاجور کی ہے۔ پکارو یا رسول اللہ۔ بہرحال اب یہ کر رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ مخدوم کائنات نے سرکار کو جھولے میں سلا دیا۔ اب میرے حضور کی شان دیکھو، میرے آقا کی شان دیکھو، یہ وہاں بھی پیدا ہوا ہوگا تو پتھر کا بھی کھلونا نصیب نہیں ہوا، اور میرے آقا پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے چاند و سورج کو میرے نبی کے لیے کھلونا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں سرکار کی انگلی جدھر جاتی آسمان کا چاند ادھر چلا جاتا۔ اور میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرمایا، اس وقت حضرت جبریل حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن کا وہ واقعہ جب آپ مہد میں جھولتے رہتے تھے، جھولے میں رہتے گہوارے میں، میرے آقا آپ کی انگلی جدھر جاتی آسمان کا چاند ادھر جاتا، تو حضور اس وقت وہ واقعہ آپ کو بچپن کا، اس وقت آپ کو کچھ یاد آتا ہے؟ تو سرکار مسکرائے، سبحان اللہ، میرے نبی مسکرائے، تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا جبریل یہ تو اس وقت کا واقعہ ہے جب میں دنیا میں آ گیا تھا، میں جب پیدا ہو گیا، میں تم کو اس وقت کا واقعہ بتاتا ہوں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، سبحان اللہ، اس وقت کی بات بتاتا ہوں جب میں ماں کے شکم میں تھا، میں پیدا ہونے والا تھا، اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرشتہ قلم اٹھا لوح محفوظ پر، اور میرا حبیب جانے والا ہے، کتنا کلمہ پڑھیں گے، کتنے وفادار ہوں گے، کتنے نافرمان ہوں گے، تو لکھ، چنان سے فرشتہ لکھتا جا رہا تھا، فرشتہ جب قلم چلا رہا تھا ساتوں آسمان کے اوپر لوح محفوظ پر، تو اے جبریل جب قلم چلتا ہے تو قلم چلنے پر چرچراہٹ کی باریک سی آواز نکلتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فرشتہ قلم چلا رہا تھا لوح محفوظ ساتوں آسمان کے اوپر، وہی عزت ربی، میرے رب کی عزت کی قسم، اے جبریل لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کے اس باریک آواز کو میں اپنے ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جا رہا اس کو اور اس کے باپ کو میں دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سے بولے سبحان اللہ، جو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی باریک آواز کو ماں کے پیٹ میں رہ کر سن سکتا، حیدرآباد والوں اتنے قریب مدینہ، کیا تمہارے آواز یا رسول اللہ کو نبی نہیں سن رہے؟ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں،
مصطفیٰ کی سماحت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاکدان گیتی میں تشریف لائے، زمانے کو نور کی خیرات عطا فرمایا، رحمت کا حصہ عطا فرمایا۔ آج ماں اور بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہوں، چند لمحے اور گفتگو کروں گا، بات ختم، تو سنیں، مردوں سے زیادہ احسان میرے نبی کا عورتوں پر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ذرے ذرے پر میرے نبی کا احسان ہے، مگر اے عورتوں، ماں اور بہنوں، تم پر زیادہ احسان ہے۔ بتاؤ، یہی بچیاں ہیں زمین پر دفن کی جاتی تھی، کس نے بچایا ہے؟ وہ لوگ کس نے بچایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے آقا میں نے اپنے پڑوس میں دیکھا ہے ایک جھوپڑی، ایک گھر ہے مدینہ شریف میں، دیکھا کہ اس گھر سے نور کی ایسی شعاع پھوٹ رہی ہے، نور کی ایسی لکیر لگی ہے جو گھر سے لے کر آسمان تک لائن بنی ہوئی ہے، نور کی لکیر بنی ہوئی ہے آسمان سے لے کر اس گھر تک۔ سرکار ماجرا کیا ہے؟ اس گھر میں یہ نور کہاں سے اتنا آیا؟ سرکار فرماتے جاؤ دیکھو، انشاءاللہ اس گھر میں ضرور اس رات میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، اس گھر میں ضرور لڑکی پیدا ہوئی ہوگی۔ بتاؤ، دنیا نے لڑکیوں کا پیدا ہونا زحمت نحوست کہا تھا، یہ رحمت کس نے بنایا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے ماں اور بہنوں، انوار احمد قادری کی اس بات کو یاد رکھنا، اسی کو چائے پلانا جو میلاد مصطفیٰ منانے والا ہو۔ تمہارے گھر پر آ کر تمہارے ہاتھ کی روٹی وہی کھائے جو یا رسول اللہ پکارنے والا ہو۔ شوہر ناراض ہو جائے، ہو جانے دینا، مگر کسی دشمن رسول کو کبھی گھر میں نہ بٹھانا اور نہ اس کو کھلانا پلانا۔ کہہ دینا ظالم، ہم تجھے کس ہاتھ سے کھلائے پلائے، یہ ہاتھ کیا جسم ہی نہیں رہتا اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو۔ نبی نہ آتے، نبی آئے ہیں تو ہماری حفاظت ہوئی ہے، نبی آئے ہیں تو ہمیں بچایا گیا ہے، نبی آئے ہیں تو ہمیں رحمت بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی میلاد کا خیرات بھائیوں کو بھی عطا فرمائے، بچیوں کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو جائے اور اس کے ماں باپ اسلام کی روشنی، میری تعلیمات کی روشنی میں پرورش کر کے اور اس کی شادی کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس سے بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لڑکی کا کتنا بڑا مقام کیا، اس بچی کا کتنا بڑا مقام کیا۔ لڑکوں کے پیدا ہونے پر کہیں آقا نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں رحمت آ گئی، مگر میرے آقا فرماتے بچی کی پیدائش کر، اے نوجوان تصور کر کے اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر میں رحمت کو نازل کر دیا۔ مگر آج دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو مٹھائیاں بڑھتی ہیں، اور لڑکی پیدا ہو جائے تو چہرہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کاش تو یہاں مٹھائی بانٹتا، سمجھ میں آ رہی، تو اور تجھے ثواب ملتا۔ سبحان اللہ، وہاں بھی بانٹ، مگر یاد رکھو سرکار نے جس چیز کی اہمیت بتائی اس کی اہمیت کو سمجھو، نبی نے جس چیز کا مقام بتایا اس کے مقام کو سمجھو، نبی نے جس کے قدر و منزلت کو بتایا اس کے قدر و منزلت کو سمجھو۔ بچہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر لڑکی خدا کی رحمت ہے۔ باپ کی کسی بھی پریشانی کو بچی برداشت نہیں کر پاتی ہے، رو رو کر کے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اپنے نبی کی تعلیمات کو اپناؤ۔ سب سے بڑی تعلیم میرے پیغمبر نے پیدا ہوتے ہی سجدے کا دیا ہے، کسی حال میں بھی میرے امتی سجدے کو مت چھوڑنا۔ تیرا پیغمبر دنیا میں آیا تو سب سے پہلے اس نے رب کا سجدہ کیا تھا، تو ہمیں عید میلاد النبی کا سب سے بڑا تحفہ یہ ملنا چاہیے کہ ہم سجدوں سے پیار کرنے والے بن جائیں، نمازوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، نمازوں سے رغبت کرنے والے بن جائیں۔ ساری دنیا کی چیزیں چھوٹیں، نماز کا دامن نہ چھوٹنا چاہیے۔ اذان ہو ہمارے اندر حرارت پیدا ہونا چاہیے، نماز اذان ہو ہمارے اندر جذبہ بیدار ہونا چاہیے۔ چلو اللہ کے گھر کی طرف، چلو اللہ کے عبادت کے لیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے۔ جب ایک مومن اپنے سجدوں سے آباد کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے، تو فرشتے اس کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرا بندہ میرے گھر کو سجدوں سے آباد کرنے جا رہا ہے، فرشتوں رحمتوں سے میرے بندے کا گھر تم آباد کرو۔